بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کے قافلے کی شام سے لوٹنے کی اطلاع ملی، جس میں قریش کے بہت اموال تھے، جس پر ان کی معیشت کا مدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی معیشت پر کاری ضرب لگانے کی غرض سے 310 سے کچھ اوپر افراد پر مشتمل ایک مختصر قافلہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغرض حملہ چلنے کی خبر ہوئی تو اس نے زمزم بن عمرو کو مکہ کی طرف آپ کی حملہ آوری کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا۔ قریش نے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے 1000 کے قریب افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان سیف البحر سے ہوتے ہوئے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اور قریش کا لشکر چلتا ہوا بدر کے چشمے کے پاس آ کر خیمہ زن ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے اور اپنے نام نامی کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کو بغیر ان کے کسی سابقہ منصوبہ بندی جنگ کے لیے یکجا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے قافلے کے نکلنے کی جب اطلاع ملی تو اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور قریش کے بڑے قافلوں میں سے ایک پر کامیابی و فتح دینے کا وعدہ فرمایا۔ اکثر مسلمانوں کی یہ خواہش ہوئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملے، اس لیے کہ اسے بغیر جنگ کیے مال غنیمت ملنے کی قوی امید تھی۔ بہت سے علماء نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان قریش کے اموال تجارت لے کر شام سے لوٹا ہے تو مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس قافلے میں قریش کے اموال ہیں، اس کی طرف نکلو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت سے تمہیں نوازے گا۔ چنانچہ لوگ اس کے لیے تیار ہوئے۔ کچھ کو مشکل لگا اور کچھ بآسانی تیار ہو گئے، مگر ان کو یہ گمان تک نہیں تھا کسی بڑی لڑائی سے سابقہ پڑے گا۔ ادھر ابو سفیان نے حجاز کے مقام پر کچھ خدشے کا ادراک کیا اور آنے جانے والے قافلوں سے احوال دریافت کرتا رہا۔ اس میں کچھ لوگوں نے اس کو بتایا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ابو سفیان خوفزدہ ہو گیا اور زمزم بن عمرو غناری کو اجرت دے کر اہل مکہ کو اس کی اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قریش کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، آ کر اپنے اموال کو بچاؤ۔ چنانچہ زمزم بن عمرو نے انتہائی تندی اور سرعت کے ساتھ مکہ پہنچ کر واقعے کی اطلاع دی۔ ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ چل کر زخران نامی وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں سے کچھ آگے چلے تھے کہ قریش کے اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے چلنے کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کے متعلق بتا دیا اور مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت اچھے مشورے دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں کلام کیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اور آپ کا رب لڑنے کے لیے چلیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا، اگر ہم کو مل کر مقام برکالغماد یعنی حبشہ کا جو ایک شہر ہے اس تک چلنے کا حکم دیں گے تو بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ مجھے مشورہ دو۔ آپ چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے کیونکہ انصار کے کافی لوگ موجود تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت عقبہ میں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، مگر مدینہ پہنچنے سے قبل ہم کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیعت کی بنا پر صرف مدینہ میں آپ کی حفاظت کریں گے اور مدینہ سے باہر کسی دشمن سے لڑنے کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ الفاظ ارشاد فرمائے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا آپ ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے دل و جان سے یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم آپ کے دست مبارک پر عہد کر چکے ہیں کہ ہم سماع و طاعت بجا لائیں گے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کر گزریے۔ اللہ کی قسم آپ اگر دریا میں چلنے کا حکم دیں تو دریا میں غوطہ لگانے سے ہرگز نہیں ہچکچائیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی تخلف نہیں کرے گا۔ آپ کل کو اگر ہمیں لے کر دشمن سے لڑیں گے ہم اس کو ناپسند نہیں کریں گے، ہم جنگ میں صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام لے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر ہم کو لے کر چلیے۔ حضرت سعد کی اس تقریر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی اور انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کا نام لے کر چلو اور یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں ابو سفیان کا قافلہ اور قریش کا لشکر میں سے ایک پر فتح یابی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ میں دشمن کے گرنے کی جگہوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر میں اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، وہ 300 سے کچھ اوپر تھے۔ ادھر کافروں کی طرف نظر کی تو وہ 1000 سے بھی زیادہ تھے، تو قبلے کی طرف متوجہ ہوئے، آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، فرمایا اے اللہ، آپ نے جو وعدہ فرمایا اسے پورا کیجیے۔ اہل اسلام کی یہ مختصر جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دعا میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے شان اقدس سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر آئے اور آپ کی چادر کو کندھا مبارک پر رکھا، پھر گر گئی، پھر رکھی۔ اس طرح صدیق اکبر نے اس کا مسلسل التزام کیا۔ آخر کار فرمایا اے اللہ کے نبی بس کیجیے، جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں کافی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس روز جب میدان کارزار گرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست سے دوچار کیا، 70 آدمی ان کے مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ ہمارے ہی قوم کے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ وصول کیا جائے اور اس سے ہمیں معاشی قوت حاصل ہوگی اور ان کفار پر غلبہ حاصل ہوگا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دولت اسلام سے نوازے اور یہ ہمارے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ابن خطاب، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میری رائے ابو بکر کی رائے کی موافق نہیں ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے متعلق یہ فرمایا تھا، اور علی کو حکم دیں کہ وہ عقیل کی گردن مار دے، اور حمزہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے فلاں بھائی کی گردن اڑا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے اندر مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، یہی لوگ کفار کے سربراہ اور سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور میری رائے پر عمل نہیں فرمایا، قیدیوں سے فدیہ لے لیا۔ جب صبح میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ میں بھی کوشش کرتا ہوں اگر رونا آ جائے تو رو لوں، ورنہ رونے کی صورت تو بنا لوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ساتھیوں کی یہ کیفیت فدیہ لینے کی وجہ سے ہوئی ہے، میں اس خطا کی وجہ سے عذاب کو قریب تر دیکھ رہا ہوں، تو اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ نے اپنے قریبی ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ دوسرے سال جب غزوہ احد میں اس فدیے کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے انور پر خون بہہ پڑا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ میں اترے، جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور میسرہ میں حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ اترے، جہاں میں تھا۔ یہ روایت اگر صحیح ہے تو اس کے اعتبار سے 2000 فرشتے مدد کے لیے اترے، اور مشہور وہ ہے جو علی بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، 500 فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ اور 500 حضرت میکائیل کے ساتھ علیحدہ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک شخص ایک مشرک کے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ اس کے آگے آگے تھا کہ اچانک اوپر ایک چابک کی آواز سنی اور کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا جلدی کیجیے۔ اتنے میں اس کی نظر اس مشرک پر پڑی کہ کیا دیکھتا ہے کہ پیٹھ کے بل گر گیا اور اس کے چہرے میں کوڑے کے چیرنے کے نشان ہیں۔ اس کے بعد وہ انصاری صحابی نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بالکل درست کہا، یہ تیسرے آسمان سے آنے والی نصرت ہے۔ اس روز 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔
حضرت معاذ بن رفع الزرقی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ان کے والد اہل بدر میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ اہل بدر کو کیا شمار کرتے ہو؟ اس وجہ سے سرداران قریش ان دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے جو ان کی طرف نظر حقارت سے دیکھا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے قلبی خوشی و فرحت کا سبب بنا۔ چنانچہ ابو جہل کا معرکہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مر جانا اپنے بستر پر خارش زدہ ہو کر مرنے سے زیادہ ذلت امیز ہے۔ جیسا کہ ابو لہب ادلسہ بیماری ایک بال بدن انسانی میں نکلتا ہے جس سے انسان عموماً مر جاتا ہے، اس طرح ہلاک ہوا کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار اس کے قریب نہیں آیا، حتیٰ کہ غسل بھی دور دور سے پانی پھینک کر دیا گیا اور پتھر مار مار کر اس کو گڑھے میں اتار دیا گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یوم عہد میں نواز یعنی اونگ سے محظوظ ہونے والوں میں سے میں بھی ایک تھا۔ بار بار میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی، اٹھاتا پھر گر جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہمیں کوئی گھڑ سوار نہ تھا۔ میں نے دیکھا تمام لوگ سو رہے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ وہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اونگ جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن کی نعمت ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے ہے۔ اور قتادہ فرماتے ہیں اونگ سر میں اور نیند دل میں ہوتی ہے۔ غزوہ عہد میں نواز کا آنا یعنی اونگ کا آنا تو معروف و مشہور ہے، اور سیاح کے آیا سے بدر میں بھی نواز پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ خوف کے وقت اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی مہربانی اور عظیم نعمت خداوندی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، دونوں دستے دعا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، اس کے بعد تبسم فرماتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابو بکر خوشخبری ہو کہ دیکھ ٹیلے پر جبریل کے غبار اڑانے کو۔ اس کے بعد خیمے سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کفار قریش بدر کے میدان میں ہماری نظروں میں انتہائی قلیل دکھائی دی ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے پاس والے شخص سے کہا یہ کوئی 70 کے قریب افراد لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بلکہ یہ تقریباً 100 ہیں۔ ہم نے ان میں سے ایک آدمی جب پکڑا تو اس سے پوچھا، اس نے کہا ہم 1000 کے لگ بھگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو لڑنے کے لیے ابھارا۔ شروع میں مسلمان کفار کی نظروں میں کم اور کفار مسلمانوں کو قلیل دکھائی دیتے، مگر جب مارکہ حق و باطل برپا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و نزول ملائکہ کی صورت میں ہوئی تو معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قابو میں دیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ ان کی گردنیں مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ بدل کر پھر فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تمہیں قدرت دی ہے، یہ لوگ کل تمہارے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گردنیں مار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رخ تبدیل کر کے سابقہ کلمات دہرائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو معاف کیجیے اور فدیہ لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے غم کے آثار دور ہونے لگے اور ان سے فدیہ لے کر معاف کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ان قیدیوں کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ ہی قوم کے لوگ ہیں، ان کو قتل نہ کیجیے، شاید ان کو توبہ کی توفیق ہو اور توبہ کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور مکے سے نکالا، ان کو سان میں لائیے اور ان کی گردنیں مار دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایک کثیر لکڑیوں والی وادی میں تشریف فرما ہیں، اس وادی میں آگ لگا دی جائے اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور تشریف لے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا ابو بکر کی رائے پر عمل فرمائیں گے، بعض نے کہا عمر کی بات کو ترجیح دیں گے، بعض کی رائے تھی عبداللہ بن رواحہ کی بات پر عمل فرمائیں گے۔ آپ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہے، حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہے،
اور اللہ تعالیٰ بعض کو مضبوط کرتا ہے حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں میں عباس بھی تھے۔ ایک انصاری شخص نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ انصار ان کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کی وجہ سے رات کو سو نہ سکا کہ انصار ان کو قتل نہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو آپ کے پاس لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لے آئیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس گئے اور فرمایا عباس کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہوں تو کیا کرو گے؟ انصار کہنے لگے اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہے تو انہیں لے جائیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عباس کو پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ان سے فرمایا عباس مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو آپ الخطاب سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب بن جاؤ گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسلام لانے سے خوش ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں سارے بدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ فرمایا۔ چنانچہ ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا، عمر نے قتل کا مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی فدیہ دے کر چھوٹ گئے۔ وہ مالدار بھی تھے، 100 اوقیہ سونا فدیہ ادا کیا۔ اور یوں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے اس غزوے کا اختتام ہوا۔